تو آپ لوگ اپنے غصے میں آ کے آپ لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے تو ایک شخص یہی قاسم نہیں ہوگا جو سب کا غصہ نکال دے گا جب ٹائم آئے گا وہ. اب اور میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو, اگر یہ سچا ہے, ویسے ہم تو کہتے ہیں سچا ہے, لیکن آپ کے اینگل سے دیکھا جائے کہ اگر یہ سچا ہوا اور آرمی چیف نے اس کے خواب سن بھی لیے اور یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے شرک کا خاتمہ ہوگا, تو ہر قسم کی شرک ختم کرنے کے بعد پھر فرقے بھی ختم کیے جائیں گے. مسائل پہ ہم جب کوئی رائے چاہیے ہوتی ہے تو آپ کی ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں, لیکن ویڈیو دیکھنے کے ساتھ پھر اینڈ پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بات اس بندے نے صحیح کہی ہے, لیکن ہے یہ بندہ بدتمیز اور ہے یہ بندہ اخلاق سے بات نہیں کرنے والا. تو یہ چیز آپ کے بارے میں مشہور ہے. بے شک لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ سے علم بھی لیتے رہے, جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آیت الکرسی شیطان نے ان کو سکھائی تھی تو بات تو وہ صحیح کہہ رہا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ شیطان تھا, ابلیس تھا, جو تمہیں آ کے تمہارا اناج بھی لے کے جا رہا تھا. تو ہم آپ کو یعنی اس طرح نعوذ باللہ ہمیں یعنی ہم آپ کو وہ شیطان تو نہیں کرے, یہ ویسے میں مثال دے رہا تھا, بلکہ میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا آپ سے تو خیر بہت سارا نالج بھی ہم لیتے ہیں جو سیکھتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایروگنس ہے نا, جس ایروگنس سے آپ بیٹھے تھے کیمرے میں اور نہیں جی اور بات کریں, کوئی نہیں جی اور بات, کیونکہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے کوئی کنفرم کر نہیں سکتا. لہٰذا یہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں. لہٰذا یہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں. اور آپ کو اللہ نے ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے اور آپ کو صلاحیت دی ہے یہ باتیں کہنے اور سننے کی, تو آپ آ کے بغیر کسی تصدیق کی آپ چیزوں کو ریجیکٹ کر دیں, جبکہ مسلمانوں کے خوابوں کی, مسلمان کے خواب کی ایک بہت اہمیت, زیادہ اہمیت بیان کی گئی. تو یہ اپنے لیے آپ لوگ جو ہے وہ خوابوں کو وہ بھی بنا لے, حجت بھی بنا لیتے ہیں, لیکن کیونکہ قاسم بھائی کی داڑھی نہیں ہے, کیونکہ وہ زیادہ مذہبی نہیں ہے, تو اس لیے آپ کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تکلیف بھی تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ دور ہو جائے گی, اور یہ تکلیف دور کرنے والا اللہ ہی ہوگا. سب سے پہلے تو پاکستان پہ جو مشکلات آنے والی ہیں, کیونکہ پاکستان کے لوگ ان خوابوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے, آرمی چیف توجہ نہیں دے رہے, پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ نہیں توجہ دے رہی, اور علماء ان کی تو آپ پوچھیں ہی نا, ان کے ساتھ تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جیسے حدیث میں بھی ہے کہ وہ زمین پہ سب سے بدترین مخلوق ہوں گے. آپ کی نہیں کہہ رہا, لیکن اوور آل میں کہہ رہا ہوں کہ اب مفتی طارق مسعود صاحب نے جیسے کہا کہ وہ پہلے انسان کی طرح تو دیکھ لو تم, ایسی کو بات کی انہوں نے کہا کہ پہلے انسان کے بندے تو انسان کے مطلب کہ انسان کیا کہلوانے کے لائق انسان کا. اب محمد قاسم کو مفتی طارق مسعود کہہ رہے کہ انسان کہلانے کے لائق تو ہو جاؤ. یہ تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں. یہ تو ایک طرح سے اللہ کی تخلیق کی ڈائریکٹ جو ہے آپ نے وہ گستاخی کی ہے, اللہ کی تخلیق میں آپ نے جو ہے وہ گستاخی کی ہے اور اللہ کی گستاخی کی ہے. ایک طرح سے کسی بھی شخص کا اس طرح سے مذاق اڑانا, چاہے وہ کافر بھی ہو, تب بھی نہیں اڑانا چاہیے, یہ بھی ہمیں نہیں اس کی اجازت. تو آپ لوگ اپنے غصے میں آ کے آپ لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے تو ایک شخص یہی قاسم نہیں ہوگا جو سب کا غصہ نکال دے گا جب ٹائم آئے گا. تو اب اور میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو, اگر یہ سچا ہے, ویسے ہم تو کہتے ہیں سچا ہے, لیکن آپ کے اینگل سے دیکھا جائے کہ اگر یہ سچا ہوا اور آرمی چیف نے اس کے خواب سن بھی لیے اور یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے شرک کا خاتمہ ہوگا, تو ہر قسم کی شرک ختم کرنے کے بعد پھر فرقے بھی ختم کیے جائیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ یوٹیوب پہ کون بیٹھتا ہے اور کون نہیں بیٹھتا, اور اپنی دکانیں کون چمکاتا ہے اور کون نہیں چمکاتا. تو یہ تو ابھی جو ہے وہ علماء کی عزت تو ہم کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ قاسم کی ذات پہ اس طرح حملہ کرتے ہیں جس میں آپ اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں, اللہ کی تخلیق پہ کا آپ مذاق اڑاتے ہیں, تو ہماری طرف سے تو آپ کو رسپانس ملے گا. یعنی ہمارا تو کام ہے, جیسے آپ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں ہم بھی آپ کی اصلاح کریں گے. تو یہ پھر آپ ریئیکشن اگر کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے, اس لیے ہم آپ کو یہ آج باتیں کہنا چاہ رہے ہیں, اور آپ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے سبق لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ عمران بھائی, بہت شکریہ. آپ نے ایک آخری میسج آپ کیا دینا چاہیں گے؟ طارق جمیل صاحب نے پچھلے دنوں خوابوں کے حوالے سے ان کے بچے کے بارے میں, جو ان کا بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے حوالے سے خواب آیا, تو اس خواب پہ انہوں نے یقین کر لیا, اور محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کے بارے میں انہوں نے کوئی مطلب کہ اس حوالے سے
اپنا رسپانس نہیں دیا. تو طارق جمیل صاحب کے لیے کوئی ہے آپ پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ اچھا، طارق جمیل صاحب، سب سے پہلے تو ہم تعزیت کرتے ہیں انہیں ان کے جوان سالہ بیٹے کی وفات پہ. جیسے بھی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور طارق جمیل صاحب کو صبر عطا فرمائے. اور ویسے بھی طارق جمیل صاحب، چاہے ٹھیک ہے خامیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں، لیکن ایک ہر دل عزیز شخصیت تو ہیں وہ بلا شبہ. اب طارق جمیل صاحب نے جو ذکر کیا اس ویڈیو میں، جو دو خواب انہوں نے ان کا ذکر کیا. اب طارق جمیل صاحب سے میں بھی ملا تھا، اویس نصیر بھی ملے تھے، اور ہم نے انہیں خوابوں کے بارے میں بتایا تھا، اور میں نے پیغام جی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم ان خوابوں وابوں کے چکر میں نہیں پڑتے، اس طرح سے انہوں نے کہا تھا. اور میں بھی جب انہیں بتانے گیا تو ان کا رسپانس کوئی ایسا ہی تھا. اور انہیں میں نے بکلیٹ جو تھی وہ ان کو، جو بندہ یہاں پہ یو کے میں لیسٹر میں ہوا تھا پروگرام، تو وہ لے کے آیا تھا. اس کو میں نے ڈریمز کی بکلیٹ دی تھی کہ یہ سارے ڈریمز ہیں، ڈفرینٹ چیزیں اس میں مینشن تھی. تو انہوں نے اس بکلیٹ میں نمبر بھی دیا ہوا تھا ہمارا، ای میل بھی تھی، وہ رابطہ بھی کر سکتے تھے. لیکن اس وقت انہوں نے کوئی خاص اچھا رسپانس نہیں دیا. بالکل ویسا ہی تھا جیسے طارق مسعود کو جب میسیجز کیے گئے تو اس نے نمبر بلاک کر دیا انہوں نے. تو جی، طارق جمیل صاحب نے دو خواب مینشن کیے ہیں. پہلے خواب جو ان کا ریسنٹلی ان کے بیٹے کی وفات کے بعد جو بیان تھا، جو ویڈیو آئی ہے، اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ایک مولوی صاحب نے، کوئی ان کے جاننے والے، جو بہت زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ زیارت ہوتی ہے. قاسم بھائی جیسے بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے سے یہ ایسا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے خواب مینشن کیا ان مولوی صاحب کا، کوئی غریب سے آدمی، وہ کہتے ہیں پشاور سے، ان کا میسج آیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مولانا کا بیٹا، جو بیٹے عاصم جمیل جو فوت ہوئے ہیں، وہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو، ان قاری صاحب کو، کہ اللہ نے مجھے اس لیے معاف کر دیا کہ وہ جو میں پاگل کی خدمت کرتا تھا اس کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. اب یہ تو بالکل ایز اے مسلم ہم تو، کیونکہ سینسیبل ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جی بالکل، اور ہمیں یہ الحمدللہ اس سے ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے، ایک ریلیف بھی ملتا ہے، یا ایک قسم کی دل کو تسکین ہوتی ہے کہ اللہ اس کی، ایک بندے کی بھی مغفرت کرے تو یہ خوشی ہوتی ہے. تو ہم تو مانتے ہیں کہ یہ سچا ہے خواب. لیکن یہی خواب جب ہم نے اس طرح کے محمد قاسم کے خواب طارق جمیل صاحب کو سنائے تھے، تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خوابوں کے چکر میں نہیں پڑتے. تو یہ اللہ ان کی شاید اسی بہانے سے ان کو، ان کی اصلاح بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ. وہ جن خوابوں کے بارے میں وہ کہتے تھے ہم نہیں پڑھتے، وہی خواب ہی اپنی وہ تسلی اور تسکین کے لیے، بلکہ اس خواب کے ذریعے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کے بیٹے کو بھی جنت مل گئی. اب جہاں پہ وہ ایک خواب، چونکہ یہ خواب جو ہے نا ان کے بیٹے کے بارے میں جی، اور ویسے بھی وہ ایک سخت ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں، تھوڑا سا وہ جذباتی طور پہ بھی شاید تھوڑا سا ابھی کافی وہ انہیں صدمہ پہنچا ہے، تو اس وجہ سے. لیکن ایسے ہی وقتوں میں آپ جو ہے نا، اللہ آپ سے صحیح بات بھی کرواتا ہے. نارمل ٹائم میں آپ کی طبیعت میں وہ لطافت یا وہ نرمی یا وہ نہیں ہوتی، یا آپ ایک وہ سرٹن رولز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یہ بلیک ہے، یہ وائٹ ہے. لیکن آپ کو اس معاملے میں تھوڑا ہمیشہ سے نرمی ایک خاص رکھنی پڑتی ہے، تاکہ انفارمیشن آپ ابزارب کر کے پھر اس پہ کوئی ورڈکٹ سنائیں، بجائے اس کے کہ آپ جسٹ بیکاز کہ اس عالم نے یہ کہہ دیا اور اس عالم نے یہ کہہ دیا تو بس وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا. نہیں، آپ حدیث کو جو ہے نا وہ غور سے انالائز کریں. تو اب مولانا طارق جمیل نے، جو ہم نے ان کو بکلیٹ دی تھی، اس میں حدیث بھی تھی، سب کچھ تھا، وہ تو نہیں انالائز کی، لیکن اللہ نے انہیں اس واقعے کے ذریعے سبق دینے کی کوشش کی ہے. پھر اسی ویڈیو میں آگے جا کے وہ اپنے بیٹے کا خواب سناتے ہیں، کہ جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے وہ کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو نماز پڑھ لو. تو اسی جگہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے مولانا سے کہا جاتا ہے کہ عاصم جو ہے وہ اب یعنی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، تو اس پہ نمازیں انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہ بھی ڈریم ہے، یہ بھی خواب ہی تھے جو ہم انہیں پیغام دے رہے تھے، اور ہم
اچھی خاصی یعنی سینسیبل فیملی سے ہیں ہم سارے، اور ہم ہمارے عقیدے کے لحاظ سے بھی ہم بڑے مضبوط ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کون سے صحیح اور مستند علماء ہیں، اور ان کو ہم فالو بھی کرتے ہیں. تھوڑا بہت قرآن و حدیث کا بھی نالج رکھتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں نالج ہے. اور ایک ہوتا ہے نالج ہونا، اور ایک ہوتا ہے فہم و فراست جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے. یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ورنہ آپ فہم و فراست اور وہ باریک بھی نہیں، یا وہ عاجزی اگر آپ میں نہیں ہے، تو آپ پھر مفتی طارق مسعود اور انجینئر علی مرزا اور راجہ ضیاء الدین اور یہ مفتی مینگ جو ہے یو کے میں ہوتا ہے، اس طرح کے آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو اللہ نے فہم و فراست دی تھی. جی دی تھی. حالانکہ وہ ایک عالم نہیں تھے، وہ ایک مقرر تھے، وہ بیان کرنے والے تھے، وہ جو دائی تھے ایک طرح سے. یعنی جب یہ سارے مولوی صحیح کام نہیں کر رہے تھے تو اللہ نے ایک ڈاکٹر اٹھایا پاکستان سے جس کا نام تھا ڈاکٹر اسرار. جب مولوی صحیح کام انڈیا میں نہیں کر رہے تھے تو وہاں پہ اللہ نے ڈاکٹر طب کے شعبے سے، ہاں، ڈاکٹر ذاکر نائک، اس نے آ کے وہ کام کیا، کیونکہ انڈیا میں اس کام کی ضرورت تھی. وہاں پہ مسلم ملک نہیں ہے تو وہاں پہ اللہ نے ایسا بندہ اٹھایا. اب اسی طرح پاکستان میں یہ جو انجینئر علی مرزا ہے جن کو ہم نے بڑا سخت پیغام بھی دیا ہے، تو جب یہ فرقے اور یہ سارے بہت زیادہ آگے یعنی اپنے کہہ لیں کہ اپنے حد سے تجاوز کر کے تمام مختلف عقائد میں، باتوں میں، ایون کہ یہ جو ہے ایسے عقائد انہوں نے بنا لیے، ان کا رد کرنے کے لیے اللہ نے ایک انجینئر کو اٹھا لیا. لیکن اسی انجینئر کو ہم نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ کیونکہ تمہارے انداز میں، آپ کے انداز میں وہ نرمی یا وہ جو تھوڑی سی باریک بینی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا، بس نہیں ہو سکتا، اور چھوڑیں جی آگے چلیں. اس طرح تو نہیں نا، یہ دین کا کام ہے. کوئی یہ آپ کی ذاتی کوئی وہ نہیں ہے، مملکت نہیں ہے. یہ جو یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے. تو یہ آپ یہاں پہ بھی جب کوئی بات کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کیا کریں کہ اللہ کو کے آگے آپ نے جواب دینا ہے، اور یہ آپ کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی آپ کی زندگی پہ آپ کا کوئی حق ہے اور کوئی ملکیت ہے آپ کی. تو یہ طارق جمیل صاحب کے حوالے سے مفتی طارق جمیل صاحب چلے ڈریم کی بات کر رہے تھے کہ ان کے بچے کے بارے میں جب ڈریم ہے تو وہ انہیں جو ہے نا، اب دیکھیں اس کو ایک طرح سے آپ دیکھیں تو حجت بنا کے انہوں نے پیش کیا. یعنی ایک طرح سے اپنے اگر ہم لے مین ٹرمز میں یا ایک عام آدمی کی زبان میں کہیں کہ اپنے پتر نو جنت ہی بھیج دیتا اس خواب کے ذریعے. یہی ہے نا، یہی کہتا ہے عام آدمی کہ ہم اپنے بیٹے کو تو انہوں نے جنت میں بھی داخل کر دیا ہے خواب کے ذریعے. حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ خواب تو نبوت کا 46واں حصہ ہے.